شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج آپ کے سامنے تیسرے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا لفظ کے اعتبار سے لیٹر کی کتنی قسمیں ہیں، واول اور کنسننٹ کا مطلب کیا ہے، واول لیٹر کتنے اور کون کون سے ہیں، واول اور کنسننٹ کے استعمال کے قاعدے سیکھے تھے۔ اس کے علاوہ اے اور این استعمال کرنے کا طریقہ بتایا گیا تھا۔ اگر آپ نے پچھلے سبق کی ویڈیو نہیں دیکھی تو چینل میں جا کے پچھلے سبق کی ویڈیو لازمی دیکھ لیں۔ اب شروع کرتے ہیں اپنا تیسرا سبق۔ اس سبق میں ہم پروننسیشن یعنی الفاظ کے تلفظ کے بارے میں پڑھیں گے۔ انگلش زبان سیکھنے کے دوران ایک مشکل مرحلہ الفاظ کا صحیح پروننسیشن یعنی تلفظ کا آتا ہے۔ ذیل کی سطروں میں اسی کے تعلق سے کچھ قواعد لکھے جا رہے ہیں جن کی روشنی میں صحیح تلفظ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے واولز کے تلفظ کی جانکاری لیتے ہیں، پھر کانسوننٹس کے تلفظ کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ پروننسیشن آف واولز یعنی حروف علت کا تلفظ۔ حروف علت کون کون سے ہوتے ہیں؟ پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ حروف علت 5 ہوتے ہیں: اے، ای، آئی، او اور یو۔ اس کے علاوہ باقی تمام حروف کانسوننٹس کہلاتے ہیں۔ آج ہم واولز کی پروننسیشن کریں گے۔ سب سے پہلے اے کی پروننسیشن کرتے ہیں۔ اے مختلف جگہوں پر مختلف آوازیں دیتا ہے۔ اے کی آواز کبھی اے سے آتی ہے، مثال کے طور پہ ایٹ، ایٹ پر، این، این ایک، لیڈ، لیڈ لڑکا، مین، مین آدمی۔ اے کی آواز کبھی آ سے آتی ہے، مثال کے طور پہ وال، وال دیوار، آل، آل تمام، وار، وار لڑائی، سٹار، سٹار تارا۔ اے کی آواز کبھی اے یعنی الف کے بعد بڑی یہ پھر الف کی آواز سے آتی ہے، مثال کے طور پہ شیر، شیر حصہ، فیئر، فیئر کرایہ، کیئر، کیئر پرواہ، ڈیئر، ڈیئر ہمت۔ اے کے بعد آئی یا وائے ہو تو اے کی آواز اے آتی ہے اور اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے وے، وے راستہ، مین، مین خاص، پے، پے تنخواہ، برین، برین دماغ۔ اب ہم ای کی پروننسیشن کریں گے۔ ای بھی مختلف جگہوں پر مختلف آوازیں دیتا ہے۔ ای کی آواز کبھی اے سے آتی ہے، جیسے نیٹ، نیٹ جال، وین، وین جب، دین، دین تب، لیگ، لیگ ٹانگ۔
ای کی آواز کبھی ای سے آتی ہے، جیسے وی، وی، ہم، بی، ہونا، می، میں، ہی، وہ۔ ڈبل ای یعنی ای دو بار ایک ساتھ ہو تو اس کی آواز کھینچ کر ای کی آتی ہے۔ مثال کے طور پہ ویپ، ویپ، رونا، سی، دیکھنا، سلیپ، سلیپ، سونا، بی، شہد کی مکھی۔ ای کسی لفظ کے آخر میں آئے تو اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ اس سلسلے کے چند قاعدے دیکھیے۔ اگر پہلے اے آئے پھر آخر میں ای آئے تو اے کی آواز اے سے آئے گی اور ای خاموش ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ نیم، نام، شیم، شرم، سیم، ایک جیسا، لیم، لنگڑا۔ اگر پہلے آئی آئے پھر آخر میں ای آئے تو آئی کی آواز آئی سے آئے گی اور ای یہاں پر بھی خاموش ہو جائے گا، جیسے وائف، بیوی، وائٹ، سفید، لائن، سطر، نائن، 9۔ اگر پہلے او آئے پھر آخر میں ای آئے تو او کی آواز او سے آئے گی اور ای یہاں بھی خاموش ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اسموک، دھواں، نوز، ناک، جوک، لطیفہ، ہوپ، امید۔ اگر پہلے یو آئے پھر آخر میں ای آئے تو یو کی آواز کبھی واو اور کبھی یو ہوگی اور ای خاموش ہو جائے گا، جیسے جون، رول، اصول، ٹیوب، نالی، ٹیون، آواز۔ ای ڈبلیو ایک ساتھ آئے تو اس کا تلفظ یو سے ہوتا ہے، جیسے سیو، سلائی، فیو، کچھ، ڈیو، شبنم، نیو، نیا۔ اب ای کے بعد آئی کی پروننسیشن کریں گے۔ آئی بھی مختلف جگہوں پر مختلف آوازیں دیتا ہے۔ آئی کا تلفظ کبھی الف زیر کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کل، مارنا، بگ، بڑا، ال، بیمار، شپ، کشتی۔
آئی کی آواز کبھی آئی کے ساتھ آتی ہے، جیسے کائنڈ، کائنڈ مہربان، مائک، 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 مائنڈ، مائنڈ دماغ، بائنڈ، بائنڈ باندھنا۔ آئی کی آواز کبھی الف زبر کے ساتھ آتی ہے، مثال کے طور پہ ڈرٹ، ڈرٹ دھول، برتھ، برتھ جنم، فرم، فرم کمپنی، شرٹ، شرٹ قمیض۔ آئی کا تلفظ کبھی اے مطلب الف کے بعد بڑی یہ اور اوپر حمزہ کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ایڈمائر، ایڈمائر تعریف، مائر، مائر کیچڑ، فائر، فائر آگ، ہائر، ہائر کرایہ پر۔ اگر آئی کے بعد جی ایچ ہو تو آئی کی آواز آئی سے ہوگی اور جی ایچ خاموش ہو جائے گا، مثال کے طور پہ لائٹ، لائٹ روشنی، نائٹ، نائٹ رات، ہائی، ہائی اونچا، رائٹ، رائٹ صحیح۔ آئی ای یا ای آئی ایک ساتھ آئے تو اس کا تلفظ ای ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ اچیو، اچیو حاصل کرنا، نیدر، نیدر رات، پیس، پیس ٹکڑا، ڈسیو، ڈسیو دھوکہ دینا۔ آج ہم نے 3 واولز کی پروننسیشن کے بارے میں مطالعہ کیا ہے۔ اب ویڈیو کے پارٹ 2 میں ہم باقی 2 کی پروننسیشن کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔